بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 5 اکتوبر ہے اور جو کہ استادوں کا عالمی دن ہے۔ میری طرف سے تمام استادوں کو، تمام ٹیچرز کو ہیپی ٹیچرز ڈے۔ اور اسٹوڈینٹس، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ استاد ہوتا کیا ہے۔ استاد تو ایک دریا ہوتا ہے، استاد ایک چمن ہوتا ہے، استاد کے پاس پیغمبری پیشہ ہوتا ہے، استاد کا احترام سب سے پہلا حق ہوتا ہے اور استاد کے احترام میں ہی عظمت ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب ہمارے پیارے نبی ہی معلم ہیں تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے استاد کے پاس جو یہ معلمی کا پیشہ ہے تو یہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس، ہمیں اپنے استاد کا بہت زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اور استاد کہتے کسے ہیں؟ استاد اس شخص کو کہتے ہیں جس سے ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی سبق پڑھا ہو اور اس سے یا کوئی مسئلہ پوچھا ہو، یا وہ امر بالمعروف کرے یا نہی عن المنکر کرے، یا وہ اصلاح نفس کے طریقے بتلاتا ہو، تو ایسے شخص کو استاد کہا جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق علم ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو استاد کے متعلق چند خوبصورت اشعار بتائے گئے ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ استاد کے احترام سے متعلق مضمون آ جائے، تقریر لکھنی ہو یا کسی بھی قسم کے کوئی اور نثری صنف دی جائے آپ کو، تو یہ اشعار انشاءاللہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر مزید اشعار ہیں آپ کے لیے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ تعلیم کی جو نورانیت ہے وہ معلم اور تعلم دونوں کے وجود سے ہے۔ اس وجہ سے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم فرماتے ہوئے قرآن مجید میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں اور منصب نبوت ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ان ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم امت کو بھی دیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی حیثیت معلم امت ہونے کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو بھی دیکھنا چاہیے، جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان حافظ قرآن، عالم دین، عادل بادشاہ اور استاد کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں داخل ہے۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے ہم نے۔ ایک اور جگہ پر بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم سیکھتے ہو اس کے ساتھ ادب اور تواضع سے پیش آؤ۔ اس سے بھی ہم ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے استاد کا کس قدر احترام کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اور اشعار بھی ہیں، یہاں سے دیکھ لیجئے۔ اور یہاں پہ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتانا چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کر دے اور اگر چاہے تو اپنا غلام بنا لے۔ یہاں بھی استاد کے احترام میں ایک نظم ہے آپ کے سامنے، اور ساتھ ہی میں آپ کو استاد کے ادب و احترام اور تعظیم کے بارے میں چند اکابرین امت جو ہیں ان کے اقوال اور احوال جو ہے وہ بتانا چاہوں گی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ استاد کا ادب و احترام کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ابن وہب جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا امام مالک کے ادب و احترام سے ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد حضرت حماد کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے استاد کے نام پر حماد ہی رکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے اپنے استاد کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ کرتے تھے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ادب کی وجہ سے کتاب کا ورق بھی آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی وجہ سے میرے استاد کو تکلیف نہ ہو۔ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد امام شافعی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کی وجہ سے کبھی ان کے سامنے پانی پینے کی بھی جرأت نہ ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں امیر المومنین ہیں۔ ان سے کسی نے ان کی خواہش پوچھی تو فرمایا کہ میری خواہش بس یہی ہے کہ میرے استاد علی بن مدینی زندہ ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا اور ان کی خدمت کرتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت زید بن ثابت کا بہت احترام کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی احترام میں اپنے استاد حضرت زید بن ثابت کی سواری کی لگام بھی پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ سب کس لیے تھا؟ یہ سب ادب کی وجہ سے تھا۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ کسی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے دوران میں ان کے استاد ابراہیم بن طعمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو ان کا نام سنتے ہی فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا یہ بہت نازیبا حرکت ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا اور استادوں کا ذکر ہو اور ہم آرام سے لیٹے رہیں اور باادب نہ بیٹھیں۔ تو ان ساری باتوں سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ کس قدر ضروری ہے استاد کا احترام کرنا، اور یہ بالکل سچ ہے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے انشاءاللہ آج کل یا کبھی نہ کبھی یہ اشعار، یہ جو دو پوری مکمل نظمیں، ایک بالکل شروع میں نے لکھی ہے، ایک بالکل آخر میں لکھی ہے، اور درمیان میں نے 25 اشعار جو ہے وہ آپ کو استاد کے ادب و احترام میں لکھ کر دکھائے ہیں، تاکہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کام آپ کے ضرور آ جائیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔